بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن کی گٹھلی کھا لیں، شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہے گی، بی پی کا مسئلہ بھی نہیں بڑھے گا۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کم مرچوں مسالوں کے استعمال سے کبھی معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اس سے کمر کی ہڈی میں بھی درد کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھویا کریں۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر سونے سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے۔ بار بار پیشاب آئے تو پانی میں بڑی الائچی ڈال کر پانی کو پی جاؤ، اس سے بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زندگی کے بنیادی اصول: آہستہ آہستہ باتیں کریں، کم بولیں، کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ اپنی صحت کو ترجیح دیں، خود کو تعلیم دینا کبھی بند نہ کریں، اپنی خواہشات اور غصے پر قابو رکھیں، مزید مسکرائیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تمباکو کے تیل کو سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ لہسن کا ایک جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کیلا مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض اور امراض قلب میں بہت زیادہ مفید ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آئے تو اس کی 5 علامات ہو سکتی ہیں: مثانے کی کمزوری، فاسٹ فوڈ زیادہ کھانا، جسم میں پانی کا کم ہو جانا، یا پھر شوگر کا زیادہ بڑھ جانا۔ شوگر اگر آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر بہت زیادہ کھانا کھانا، معدے پر بہت سا بوجھ ہو جانا، یا پھر معدے کی کمزوری ہونا۔ پکا ہوا آڑو کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، کچھ ہی عرصے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو 1 آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ ابلا ہوا آلو
مزید نمک کو کم کر دے گا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونے سے قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ چینی سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو۔ آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ رات کو 2 تسبیحات سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آم موٹاپے کو کم کرنے میں مفید ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پینے سے بلڈ پریشر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اس کے بعد چہرہ دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 بار کریں۔ چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگر تم غصے میں بھی گالی دیتے ہو یا پھر مذاق میں تو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت اپنے پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے سکن خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا استعمال کیا کرو۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوگا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ تعلق ایک قیمت جیسا ہوتا ہے۔ جس دن وہ آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے بعد پی لینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے وہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کریں۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ چقندر کا استعمال کیا کرو۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں میں لگانے سے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اسے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کالے یرقان سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو،
جس تیل میں مچھلی تلی جاتی ہے اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے کے درد میں افاقہ ہوگا۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور انہیں پیس لیں، اس میں نمک ملا کر روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ کم مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، اس سے بال گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آئے جو تم سے ٹالا نہ جا سکے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل و دماغ کو راحت ملتی ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 21 کشمش اور 2 انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دیں گے اور دماغ کی کمزوری اور اعصاب کی کمزوری کو دور کرے گا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے لیے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیا کریں۔ جو لڑکیاں اپنے بالوں میں ٹائٹ پونیاں باندھتی ہیں انہیں کمر کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوتی۔ زیادہ پریشانی ہونے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ جو عورت زیادہ کھانستی ہے اس کا پیٹ جلدی باہر آ جائے گا۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کچی ہری مرچیں کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکاتی جتنا غم سکاتا ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ چہرے پر نیم کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں، اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرنے میں مددگار ہے۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ، سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ جو چلتے وقت تیزی سے چلتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دے گا، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، دن میں صرف 2 کھیرے کھائیں۔ جن بچوں کو نظر لگ جائے اور بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے بازو پر کالا دھاگا باندھ دیں یا ان کے کان کے پیچھے توے کی کالک لگانے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں
اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو 2 تسبیحات سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ جو گھر میں تتر پالتے ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ ہری بھری گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے۔ کالے یرکان سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ بڑھاپے سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو صبح 1 سیب کھائیں اور زیادہ پانی پیا کریں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر مزید بڑھ جائے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو اور تیز خوشبو کو سونگھ لیا کرو۔ اس سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا ڈال کر 1 چٹکی نمک ڈال کر اسے پکائیں اور اس پانی کو پی لیں۔ جسم کے درد ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ الائچی معدے کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مرض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور اس سے مریض شافیاب ہو جائے گا۔ اور اس مریض کو کمرے میں لٹا دو جہاں پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہو۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکہ یا لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ اگر اچار خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن، سونف ہم وزن لے کر ایک باریک سا سفونف بنائیں اور 1 گرام ہلکے پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس سے بدہضمی کا مسئلہ ختم ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ روزمرہ اور اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں تو اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسبگول تینوں کو ملا کر اس کا پاؤڈر بنا کر دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دنوں میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ آلو بخارا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کریں، چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں مچھر بھاگ جائیں گے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو سفید چاولوں سے دور رہو۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم ہوگا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگاؤ، سر میں درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہے گا۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے سے
یرکان جیسی بیماری آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سونے سے قبل سر میں سرما لگاؤ، نظر تیز ہوگی۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کرنے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ الائچی والی چائے پینے سے دانتوں کا درد ٹھیک ہوگا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے نوٹ پھیلنے والی بیماری مریض کے ہاتھ سے آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی خطرناک بیماریاں پائی گئی ہیں۔ کچی روٹی مت کھاؤ، معدے میں زخم ہوں گے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔